الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. دنیا میں ایک مومن بندے کے لیے سب سے بڑا انعام سب سے بڑا اکرام سب سے بڑی نوازش مالک کی یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا قرب خاص نصیب فرما دے. دنیا میں تقریباً ہر بندے کی کوشش یہی ہے کہ مجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے. قرب الہی دو قسم کا ہے. ایک قرب یہ ہے جس کو کہتے ہیں قرب عام. یہ اللہ اپنے ہر بندے کے قریب ہے علم طاقت قدرت اختیار کے لحاظ سے. چاہے نیک ہے چاہے بد ہے. قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم اپنے بندے کے زیادہ قریب ہیں من حبل الورید اس کی رگ جان سے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک تو یہ قرب ہے اور ایک قرب ہے قرب خاص. مقدس یوں بھی ذکر کرتا ہے کہ فلاں بندہ میرے مقربین میں سے ہے. ان میں سے ہر بندہ نہیں، خاص بندے
جن کو اللہ اپنے قریب کر دیتا ہے، قرب خاصہ۔ میری گفتگو کا عنوان بھی یہی لوگ لگے ہوئے ہیں محنتوں میں، تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے اللہ کا قرب پانے کی، اور کئی قرب تلاش کرتے کرتے گمراہ ہو گئے، قرب تلاش کرتے کرتے مشرک ہو گئے، قرب تلاش کرتے کرتے مرتد و کافر ہو گئے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہاں، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہے، یہ کروڑوں کی تعداد۔ قرآن انہی کا تو تذکرہ کرتا ہے کہ مشرکین اللہ ہی جانے کے لیے تو کہتے تھے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ وَمَا نَعْبُدُهُمْ، ہم نہیں بندگی کرتے، عبادت کرتے ان بتوں کی۔ یہ جو بت پرستی ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دے۔ کس کے قریب؟ تو اب آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے کس میں پڑ گئے؟ بت پرستی میں پڑ گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے۔ کبھی کبھی قرب کے متلاشی یوں گڑھوں میں گر گئے، یوں بربادیوں میں گر گئے۔ آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ مشرکین یہودی یہ اللہ سے محبت ہی کی وجہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہی کی وجہ سے پہلے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ اللہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ذرا دیکھنا۔ تو پہلے یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، پھر اتنا آگے چلے گئے کہ خود ہی اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پہلے تو یہ دعویٰ شروع کیا کہ عزیر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر آگے بڑھے اور کیا دعویٰ کیا؟ قرآن ہی پڑھتا ہوں، کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ پہلے انہیں بنایا پھر خود بن گئے۔ جیسے آج کے دور میں کچھ لوگوں نے پہلے نبیوں کو نور بنا، نبی کو نورانی کہا۔ کیا کہا؟ کہ نبی نور ہے اور اللہ کے نور سے جدا ہے۔ تو پہلے نبی کو نور بناتے گئے دعویٰ کرتے گئے، آخر میں خود نورانی بن گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت سر فلاں نورانی، فلاں نورانی، فلاں نورانی، جی بس ان کی نورانی کی مثال ایسے ہی اس نور کی ہے۔ ایک بندہ رات کو کہیں تہجد کے لیے اٹھا اور روٹیاں پکانے کا جو توا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ توا ہی کہتے ہیں نا؟ ہاں، وہ توا جو ہے الٹا پڑا ہوا تھا، اس پہ تیمم کر دیا، چہرے پہ رگڑ لیا، اس کو پتہ نہیں چلا نا، رات کو اندھیرا تھا، پانی تھا نہیں، تو تہجد کے لیے اس نے ہاتھ مارے اور چہرے پہ مل دیا۔ اب تہجد پڑھ کے جب صبح ہوئی تو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے سویرے سویرے، کسی کہتے ہیں کوئی چہرے تے نور آئے، میرے کو چہرے پر آپ کو نور نظر آ رہا ہے؟ کسی نے کہا جی حضرت اگر نور کالا ہوتا ہے تو پھر آپ ہی کے چہرے پر ہے، سارے کا سارا نور اتھے ہی ڈول سٹا ہے کسی نے۔
اگر نور کالا ہے تو پھر آپ کے چہرے پر ہے، اور اگر نور کالا نہیں تو پھر تیرے چہرے پہ نور نہیں، وہ ہی بلا ہے۔ یہ لوگ قرب تلاش کرتے کرتے بھی گڑھوں میں گئے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ مالک نے اپنے قرب کے راستے کون سے متعین کیے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات اصل گر کی ہے کہ اللہ نے اپنے قرب کے کون سے راستے متعین کیے۔ وقت تھوڑا ہے، میں 5 اسباب ذکر کرتا ہوں۔ کتنے راستے؟ 5۔ یاد رکھیے، سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا سبب، پہلا راستہ اللہ کے قرب پانے کا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ پہلا طریقہ ہری پور والوں اللہ کے قرب پانے کا، وہ اللہ کے فرائض، اللہ کے فرض کردہ عبادتوں پر مداومت اختیار کرنا ہے۔ قرب چاہتے ہو اللہ کا، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اس پہ ہمیشگی اختیار کرو، اس کی پابندی کرو، اس کے بعد نوافل ادا کرو۔ تو پہلی چیز فرائض۔ اب حدیث سنیے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں بندہ جو جو عبادتیں کر کے میرا قرب پاتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ وہ عبادت ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہے۔ جو میں نے چیز فرض کی ہے اس کے ذریعے جو میرا قرب حاصل کرے، اس سے زیادہ کوئی عبادت مجھے پسندیدہ، میرے قرب کا کوئی اور پسندیدہ ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ ذریعہ کیا ہے کہ بندہ میرے فرض کردہ عبادت بجا لائے اور میرا قرب حاصل کرے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو فرض نماز کو تو اہمیت نہیں دیتے، کیا فرض کو تو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تسبیحات میں نہیں ہوتی، اللہ کا قرب آ رہا ہے، کو وظیفہ درس و ندی نماز پڑھتا نہیں ہے، مردار پڑا رہتا ہے، صبح بھی دن کو بھی، پھر کہتا ہے کہ جی کچھ کیا بتا دیں، مجھے وظیفہ بتا دیں۔ میرا دوست، جو چیز مالک نے فرض کی ہے اس سے بڑھ کر زیادہ چیز اللہ کو محبوب نہیں ہے قرب دلانے کی۔ میں اکثریت کو دیکھتا ہوں، وظائف پہ زور ہوتا ہے، وردوں پہ زور ہوتا ہے، کئی نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن فرض کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ ہم جیسے لوگوں نے ہی تو ان کو تباہ کیا ہوا ہے۔ یہ پوچھتے نہیں ہو بھائی تو فرض کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو میری بات سنیے، اللہ کے پاک پیغمبر کے ارشاد کی طرف کان دھریے۔ فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے فرض کردہ عبادتیں، چاہے وہ روزہ ہے، بندہ فرض روزے تو نہ رکھے اور عید گزرنے کے بعد 6 روزے رکھ لے، جی قرب مل جائے گا؟ جی زکوٰۃ تو بندہ نہ دے، صدقات دے دیں، مل جائے گا قرب؟ نہ میرا دوست، سب سے پہلی چیز اللہ کا قرب دلانے والی وہ اللہ کی فرض کردہ عبادتیں ہیں، اور اس کے ساتھ پھر نوافل ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ ہمیشہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ میں کرنے لگتا ہوں۔ پہلا درجہ فرض کا،
اس کے بعد وہ نوافل پڑھتا ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھتا ہے اور میرا قرب تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میرا محبوب بن جاتا ہے۔ تو بندہ محبوب ہی کو قرب دیتا ہے کہ دشمن کو؟ تو جب محبوب بن گیا مالک نے سمجھو کہ قرب سے نواز دیا۔ اور عجیب بات، جس کو مالک نے قرب سے نواز دیا دنیا میں، جب دنیا میں قرب عطا کر دیا تو آخرت میں کبھی بھی اس کو رحمت سے دور نہیں کریں گے۔ جب دنیا میں نہیں کیا، دنیا میں قرب سے نواز دیا تو آخرت میں کیسے دور کر کے محروم کریں گے؟ دوسرا ذریعہ، دوسرا سبب اللہ کا قرب پانے کا بہت اہم ہے میرے دوستو، سنیے۔ فرمایا رات کا آخری حصہ اٹھنا، رات کا آخری حصہ اٹھنا، سحری کا وقت، تہجد کا وقت، اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، یہ بہت ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل، اللہ قریب ہوتا ہے بندے کے، اللہ سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے بندے کے کس وقت میں؟ فی جوف اللیل الاخر، رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں اللہ اپنے بندے کو اپنے قرب سے نوازتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَلَئِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، اگر تیری طاقت ہے، اگر ہمت ہے، اگر استطاعت ہے تو اس وقت اٹھ کے ان لوگوں میں سے ہو جا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت اٹھ اور اپنا نام ان لوگوں میں سے کر دے جو اس وقت اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حکم ہو جائے ان میں سے۔ یہ قرب کے ذرائع ہیں۔ اقرب ما یکون العبد ما یکون الرب من العبد، رب اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ رات کے آخری حصے، اور رات کے آخری حصے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، قرآن کبھی یوں بھی کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میرے پیغمبر رات کی تہجد کے وقت بھی قرآن پڑھ لیا کر، کیا ملے گا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تجھے مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ اور دوسری حدیث سن لیجئے، فرمایا ترمذی کی روایت ہے، فرمایا علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ إلی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ للإثم۔ ذرا پیغمبر کی ارشاد پہ توجہ لیجئے، فرمایا تم پہ لازم ہے رات کا قیام، فرض نہیں، تم اپنے اوپر کیا کر دو؟ ضروری کر دو رات کا اٹھنا، اس لیے فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ نیک صالحین بندوں کا طریقہ کار رہا ہے تم سے پہلے، تم سے پہلے جتنے بھی صالحین گزرے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے،
قیام اللیل کرتے، کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ رات کا اٹھنا تمہارے رب کی قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے نا، یہ ان سے جا کے اس کی لذت پوچھئے۔ جن کو نیند پیاری ہو ان کو اس کی لذت کا کیا پتا ہے جی؟ تو صبح 10 بجے تک سویا رہے، کوئی پوچھتا ہے کہ صبح اٹھنے کے اوقات کیا ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق، روٹین کے مطابق جو ہے میں 10 بجے اٹھتا ہوں۔ ایسے بندے کو قرب کی کیا لذت ہوگی اور کیا تلاشی، کیا متلاشی ہو گئی قرب کا؟ فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کے کفارے کا سبب ہے یہ رات کا اٹھنا۔ وَمَنْهَاتٌ لِلْإِثْمِ، گناہوں سے روکنے کا، رکاوٹ کا سبب ہے۔ گناہوں سے تو کتنے فائدے ہیں؟ اللہ کا قرب ملتا ہے تہجد سے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ ظاہر بات ہے بندہ رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق جس کو اللہ دے دے تو دن بھر گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق مالک دے دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے میرے دوست، بہت بڑی بات ہے۔ جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہو اور بندہ اٹھ کے وضو کرتا ہے، نیند تو اس کو بھی پیاری ہے، آرام اس کو بھی پیارا ہے، بستر پہ لیٹنا اس کو بھی پیارا ہے، سکون اور راحت اس کو بھی پیارا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے پیارا ہونے کے باوجود رب کا قرب اس کو زیادہ پیارا ہے۔ اس لیے اٹھنے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اٹھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سن لیجیے، اِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه، رات کو اٹھیے اس لیے کہ رات کی گھڑیوں میں ایک ایسی بھی گھڑی ہے کہ جب بندے کو وہ مل جائے اور اس میں وہ اپنے مالک سے جو بھی خیر مانگتا ہے اللہ دے دے۔ تو جو بندہ پابند، کیا اللہ اسے محروم کرے؟ کبھی نہیں میرا دوست۔ اللہ پہ حسن ظن رکھیے، بدگمانی نہیں، حسن ظن کے ساتھ اٹھیے، نوازے جاؤ گے۔ اور ایک عجیب سی بات بتاؤں، اللہ کی قسم اتنی احادیث کا ذخیرہ ہے اس وقت میرے سامنے، اور ایک وقت گھڑی دیکھ رہا ہوں تو وقت بھی نہیں، بہرحال ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، میرا عنوان کیا تھا یاد ہے؟ اللہ کا قرب کے لیے کتنے راستے؟ ہاں، دوسرا سبب بیان کر رہا تھا، رات کا اٹھنا، تہجد کے لیے اٹھنا۔ ترمذی کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، جھوم جاؤ گے، حیران کر دے گی یہ حدیث، آپ کو خوش کر دے گی آپ کو۔ سلاستم، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں، 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے، 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات، وَيَلْحَقُ إِلَيْهِمْ، اللہ مسکراتا ہے۔ ذہن اللہ کے لیے ثابت ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہنسنا
لیکن اس ہنسنے سے مراد یہ میرے اور آپ والا ہنسنا جیسے میرے رب کے شان کے لائق ہے، بندوں کے مماثل نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، جو چیزیں صفات اللہ کے لیے اللہ کی کتاب نبی کے فرمان میں ثابت ہیں ان پہ اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا 3 بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ مسکراتا ہے، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پہلا وہ بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، اس کے جتھے کو شکست ہو جاتی ہے۔ جس جتھے میں ہوتا ہے اس کو کیا ہو جاتی ہے؟ شکست، وہ سارے تتر ہو جاتے، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتا، یہ دشمن کی طرف پیٹھ نہیں پھیرتا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک ملنے والی ہے، یا تو شہادت ملے گی، نصرت ملے گی۔ یہ پیچھے نہیں ہٹتا، تنہا لڑتا ہے۔ تو اللہ ایسے بندے کی طرف دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اللہ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا یہ بھی سنیے حدیث کے الفاظ۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ انظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي، او میرے فرشتوں میرے بندے کی طرف دیکھو، كَيْفَ صَبَرَ لِي نَفْسَهُ، کس طرح اس نے اپنے نفس کو میرے لیے ڈٹائے رکھا ہے، روکے رکھا ہوا ہے اپنے نفس کو میرے لیے۔ اور دوسرا بندہ جسے اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، دیکھ کے اللہ ہنس پڑتا ہے، مسکراتا ہے، وہ کون سا بندہ ہے؟ وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ، وہ بندہ جس کی خوبصورت ترین بیوی ہو۔ توجہ ہے؟ خوبصورت ترین بیوی کو انتہائی پسند ہو، وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ، بہترین بیڈ لگا ہوا ہے اس کا، نرم بستر بھی ہے اس کا، اچھا حسن، آرام کے لیے نرم خوبصورت جگہ بھی ہے، خوبصورت بیوی بھی ہے، يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، لیکن یہ نرم بستر حسین بھی کہ کروٹ کو چھوڑ کر اٹھ کے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، رات کو کھڑا ہوتا ہے، فَيَذَرُ، اللہ فَيَذَرُ، چھوڑ دیتا ہے شہوتہ، اپنی خواہش کو، مجھے یاد کرنا ہے، وَيُنَاجِينِي، میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، میرے ساتھ نیاز و ناز کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر یہ چاہتا، بستر بھی نرم تھا، بستر بھی پسندیدہ، اور پاس بیوی بھی پسندیدہ اور پیاری اور حسین، سو بھی سکتا تھا، لیکن اس نے یہ سارا کچھ چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اسے دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہوں، پیار بھی کرتا ہوں اس سے، اس کو دیکھ کے مسکراتا ہوں۔ اندازہ لگائے رات کو اٹھنے کا۔ تیسرا بندہ والذی یکون، تیسرا بندہ جو سفر میں ہوتا ہے، غفلہ اس کے ساتھ ہے، سفر پہ جانا کا جگراتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوئی ہے، یہ اس وقت کا سفر ہے، پیدل طے کرتے ہیں، گرد و غبار پڑی ہے، سارا دن سفر کیا، رات کو دیر ہو گئی،
خوب تھکاوٹ ہے، آرام کی طلب ہے، نیند کی خوب طلب ہے۔ جب بندہ تھکا ہو، سفر سے آیا ہو، سچ بتاؤ ہری پور والوں، نیند سے زیادہ بھی کوئی پیاری چیز ہوتی ہے؟ اس کا جی کیا کرے نا، اور میں خود پڑھوں، میں سو جاؤں گا، کوئی بھی بات نہیں کرے۔ لیکن یہ بندہ اتنی تھکاوٹوں کے باوجود اٹھتا ہے، کروٹ تھوڑی سی رکھتا ہے، نیند کو لات مارتا ہے، دل نیندی چاہے، تھکاوٹ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لیکن پھر بھی اٹھ کے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اس بندے کی ادائیں دیکھ کے اور اس بندے کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ سچ بتاؤ قرب کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ یہ ذریعے کیا تلاش کیے ہوئے ہیں؟ کوئی بت پرستی میں لگا ہوا ہے، قرب تلاش کر رہا ہے، کوئی مردوں کو چاٹ رہا ہے، کوئی زندوں کو چاٹ رہا ہے۔ قرب پانے کے لیے نہ میرا دوست، رب کا قرب چاہیے، رب سے پوچھئے کہ آپ کا قرب کس طریقے سے ملے گا؟ کتنے اسباب ہوتے ہیں جی؟ 2 اسباب۔ تیسرا سبب رب کا قرب تلاش کرنے کے لیے وہ ہے سجدے کی حالت۔ کیا؟ سجدے کی حالت۔ اللہ اپنے پاک پیغمبر سے فرماتے ہیں، امام الساجدین سے، سید الاولین والآخرین سے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ کیا؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر لینا۔ اچھا آیت سجدہ ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ فرماتے میرے پیغمبر سجدہ کر، وَاقْتَرِب، اور میرا قرب۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور راستہ، یہ وہ طریقے ہیں رب کا قرب پانے کے لیے۔ سجدہ کر اور میرا قرب حاصل کر۔ ذرا حدیث سنیے آیت کے ساتھ ساتھ، فرمایا یقول ربہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ رب کے قریب سب سے زیادہ اس حال میں ہوتا ہے جس حال میں وہ سجدہ کرتا ہے۔ جب وہ حالت میں ہوتا ہے تو سمجھو رب کے سب سے زیادہ قریب ہو چکا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ رب کا قرب دلانے والی چیز تھی وہ تو آپ نے غیروں کے سامنے پیش کر دی۔ سجدہ جو تجھے رب کی، وہ تو نے بدبخت رب فرماتے سب سے زیادہ قریب تو میرے میں، اور بدبخت انسان تو غیر کے سامنے جھک گیا۔ پھر جبین غیروں کے سامنے سجدہ ٹیک کے بھی کہتے ہیں جی، یہ لوگ سمجھتے نہیں یہ سجدہ نہیں، یہ تعظیم ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، یہ تعظیم نہیں ہے، یہ تذلیل ہے، یہ حرام ہے۔ قرب چاہیے رب کا تو سجدے کیجئے رب کے حضور۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب بھی کوئی مومن بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، اللہ گناہ خطا معاف کرتے ہیں، نیکی عطا کرتے ہیں، درجہ بلند کرتے ہیں۔ جتنے سجدے کرو گے اتنا رب کا قرب پاؤ گے۔ یہ اسباب ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ لیکن کون ہے؟ لوگوں کی حالت بھی دیکھ لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہاں تک فرمایا کہ لوگوں جب سجدے میں ہوتے ہو تو رب کے زیادہ قریب ہوتے ہو، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو سجدے میں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ ہماری مصیبت
سبحان ربی الاعلی ڈز اوپر اٹھ گیا، سبحان ربی الاعلی ڈز، ایسے لگتا ہے بس جیسے کچھ ہتھوڑا لوہار کا مار رہا ہے۔ یہ سجدے ہیں۔ وہ اس نیت، اس حسن ظن، اس عقیدے کے ساتھ سجدہ کر، گڑ گڑا پھر دیکھ رب کا قرب ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ گھڑیاں ہیں، اللہ آسمان دنیا پہ اترتا ہے رات کے اب آپ سمجھ سکتا یا آپ سمجھ سکتے، یہ جیسے اس کے شان کے لائق ہے۔ ربنا تبارک و تعالی، صحیح مسلم، نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا تک کب؟ حین یبقا ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوتا ہے، تیسرا حصہ رات کا شروع ہوتا ہے، تو اتر کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں۔ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے جو مغفرت مانگے بس میں اسے معاف کر دوں۔ کتنے لوگ ہیں؟ یہ ہر رات کی بات ہے، یہ لیلۃ القدر کی یہ ہر رات کی بات ہے۔ تو تہجد میں یہی تو مزے ہیں، یہ سارے فضائل اسی وقت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ اترتے ہیں۔ کون ہے جو مجھے پکارے؟ تو اس وقت جب اللہ اعلان کر رہا ہوئے ہوں جی، اعلان ہو رہا ہو، ادھر بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، پکار بھی رہا ہو، مانگ بھی رہا ہو، ندامت بھی کر رہا ہو، معافی بھی چاہ رہا ہو، سچ بتاؤ میرا تو ایمان ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، مغفرت یقینی ہے۔ اس لیے کہ ایک یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں، یہاں تو رب بھی آپ کے استقبال کے لیے اتر آیا ہے۔ ینزل ربنا تبارک، رب کا قرب چاہتے ہو اعمال کی، یہ ہے رب کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب جو رب نے بتائے ہیں۔ اور قرآن اسی کے بارے میں کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے وقت سجدہ کر لیا کر، رات کے وقت سجدہ کر لیا کر۔ اور کچھ لوگوں کا تذکرہ قرآن ہے وَإِنَّ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلاما۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ رات گزارتے ہیں اللہ کے لیے سجدہ سجدے قیام کی حالت میں۔ سورہ فرقان اور قرآن انہی لوگوں کی تعریفیں ذکر کرتا ہے، تتجافى جنوبهم مضاجعا، یہ وہی لوگ ہیں تتجافى جنوبهم جن کی کروٹیں بستروں آرام گاہوں سے، ان کی کروٹیں بستروں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اسباب ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ چوتھا سبب
خاص کر عورتوں کے لیے. کس کے لیے؟ چوتھا سبب عورتوں کے لیے. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے کہ عورت سب سے زیادہ رب کے قریب اپنے گھر میں ہو. کچھ چیزیں یہ عورتوں اور مردوں سب کے لیے، لیکن کچھ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا المرأۃ عورۃ، المرأۃ عورۃ، عورت سراسر پردہ ہے. عورت کیا ہے؟ پردہ ہے. المرأۃ عورت، اور لفظ بھی ہمارے ہاں عورت کی استعمال ہوتا ہے لڑکی کے لیے، انسا کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ عورت. عورت کا معنی ہی میرا پردہ ہی پردہ. فرمایا المرأۃ عورت، عورت پردہ ہے. وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، اس الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ پیش کرتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ پڑتے اس کے. فَإِنَّهَا، اور بتا رہا ہوں میری مسلمان بہنوں، میری غیرتی ماؤں بہنوں، امت مسلمہ کی با حیا، با پردہ و با کردار لڑکیوں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا تَكُونُ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں با پردہ رہتی ہے. فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا تَكُونُ من اللہ فی قعر بیتہا. اور حدیث کے اندر یہ دوسرا لفظ بھی ذرا سن لیجیے، یہاں کہ رب کے قریب، اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھا دی اللہ کے پیغمبر نے. فرمایا المرأۃ عورت، عورت سراسر پردہ ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ، جب نکلتی ہے شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے. وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب وہ اپنے گھر کی خلوتوں میں ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کے چہرے کے زیادہ قریب ہوتی ہے. جب اپنا چہرہ غیر محرموں کے چہروں سے بچا جاتی ہے نا، تو اس کا چہرہ رب اپنے چہرے کے قریب کرتا ہے. یہ کیا کوشش جاری ہے اس ملک میں؟ یہ دنیا میں کون سا مشن لے کے عورتیں آئی ہیں؟ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان با کردار اور غیرتی باپ کی بیٹی کو وہ سڑکوں تک لے جائے گی؟ کیا وہ یہ سمجھتی ہے با کردار اور غیرتی بھائی جن کو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی پہ غیرت آتی ہے، کیا یہ مشن اور یہ منشور، یہ ایجنڈا لے کر وہ لوگوں کی بیٹیوں کو یوں چوک لے آئے گی؟ نہیں. جانتا ہوں ان کو مال ملا ہے، یہ کسی کے کام کرتی ہیں، لیکن اگر 30-35 کا ایجنڈا لے کے آئی ہیں تو رب اور رحمان کا ایجنڈا لے کے نکلنے والی عورتیں بھی ہیں جو رحمان کا ایجنڈا لیے با حیا با پردہ نبی کی سنت کی پابندہ، جنہوں نے اپنی نسبت ایسی عورتوں سے نہیں جوڑی ہوئی جنہوں نے اپنی نسبت اگر جوڑی ہے زینب اور رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا سے نسبت ہے جن کے سامنے ایسی عظیم عورتیں ماڈل کے طور پر ہوں، ان کو ایسی با حیا عورتیں یہ سمجھیں گی میں ان کا ماڈل بن جاؤں گی. میں تو خدا کی قسم
میں کہتا ہوں واہ پاکستانیوں، آپ کی غیرت کو سلام خدا، ایسا حشر کر دیا، ایسا حشر اس کا کر دیا۔ ٹھیک ہے بڑے گناہگار ہوں گے، لیکن اس شرم و حیا پہ وہ سودے بازیاں نہیں کرتے۔ جب حیا سن لیجئے، پڑھنے لگا ہوں حدیث پیغمبر کی، ذرا سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ان لکل دین خلقا، ہر دین کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کے اخلاق میں سے کیا چیز ہے؟ اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ حیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ ذرا دوسری حدیث بھی سن لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ صحابی ابو سعید فرماتے ہیں، کان النبی اشد حیاء من العذراء، نبی علیہ السلام کواری نوجوان لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ حیا صرف عورت کی صفت ہی نہیں ہے، حیا مرد کی بھی صفت ہے۔ کیا؟ اسلام مرد کی بے حیائی نہیں برداشت کرتا تو عورت کی کیسے برداشت کرے گا؟ مسلمانوں کے مقتدا اور رہبر اور رہنما کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر ایک کواری نوجوان لڑکی سے بھی، اور صحابہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَعَا شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، نبی کریم جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ناگواری کے آثار چہرے پہ نمایاں ہو جاتے۔ آپ کی حیا کا تو یہ عالم ہے۔ نبی کریم نے شادی کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا ہوئی؟ شادی ہوئی، ولیمہ کے لیے دعوت دی، صحابہ آئے، کھانا کھا لیے، جو چیز دسترخوان پہ تھی کھا لیے، پھر بیٹھے رہے، بیٹھ کے محفل لگائی میں، اٹھ کے نہیں جا رہے۔ نبی علیہ السلام حیا کی وجہ سے بولے نہیں، یہاں تک کہ وہ تو نہ سمجھ سکے، لیکن مالک نے اوپر سے قرآن اتار دیا اور فرمایا اذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو نکل جاؤ یہاں سے، تم میرے نبی کو اذیت نہ دو۔ اتنا باحیا ہے کہ آپ کا بیٹھنا ناگوار بھی ہے لیکن زبان سے کہتا کچھ نہیں۔ اللہ، حیا مرد کی بھی صفت ہے، حیا عورت کی بھی صفت ہے۔ اور ذرا آگے بھی سن لیجئے، فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ، ایمان 77 یا 76 77 شعبے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا شعبہ ایمان کا اللہ کی توحید کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ۔ سب سے ادنا درجہ ایمان کا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا بھی، ادھر فرمایا خاص کر کے الگ ذکر کیا، ادنا درجہ، اعلیٰ درجہ اور بیچ والا درجہ، سینٹر والا درجہ کس کو قرار دیا؟ حیا کو۔ اور اگلی بات بھی بڑے عجیب ہے، ذرا پیش کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ الحیاء اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے،
الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیاء اور ایمان کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. کس کو؟ حیاء اور ایمان کو، دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے. اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک کو اٹھا لیا جائے گا تو دوسرا شعبہ خود بخود اٹھ جائے گا. جب حیا کو ہٹا دو گے، ایمان کو ہٹا دو گے تو حیا بھی نہیں رہے گا. اور تیسری حدیث سن لیجئے، کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرمایا والحیاء لا یأتی الا بخیر. مسلم کی حدیث، الحیاء لا یأتی الا، کہ حیا ہمیشہ لاتی ہے تو خیر ہی لاتی ہے. حیا کے ذریعے ہمیشہ اللہ خیر ہی سے نوازتا ہے. اور دوسری حدیث فرمایا الحیاء خیر کلہ، الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے. اور ایک قرطبی قطنی اور بہقی کی حدیث ہے، الترغیب والترہیب میں بھی ہے. ذرا پڑھنے لگا. قال کننا، صحابی فرماتے ہیں ہم نبی کی مجلس میں تھے. فذکر عنده الحیاء، تو نبی کے سامنے حیا کا تذکرہ کیا گیا. صحابہ ہیں، تذکرہ حیا کا کیا گیا. فقالوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا حیا دین میں سے ہے؟ ہری پوروا سنیے، کیا حیا میں سے ہے؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل هو الدین کلہ، حیا دین میں سے نہیں بلکہ حیا پورے کا پورا دین ہے. یہ ایجنڈے کہاں یہاں کامیاب ہوں گے میرے دوستو؟ اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ حیا ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تعلیمات انبیاء آدم سے لے کر امام الانبیاء علیہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں، کچھ چیزیں سارے نبیوں کی اتفاقی چلی آئی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، تمام نبیوں کی متفق علیہ حدیث. کس کی؟ ہم کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ نا، نہیں، کیا تمام نبیوں کی متفق علیہ حدیث کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہیں کرتا پھر جو تیرا جی چاہے. کیا؟ جب حیا نہیں پھر جو تیرا جی چاہے کر. یہ ہے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، احادیث آپ کے سامنے پیش کی. قرب الہی کا ذریعہ، پانچواں سبب قرب الہی پانے کا، وہ اپنی ماں کی خدمت. کیا ہری پور والوں، رب کا قرب پانے کا پانچواں طریقہ ہے اپنی ماں کی خدمت. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، آئے اجازت طلب کی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اغزو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں غزوے پہ جاؤں، جہاد کروں. وقد جئتو، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، استشیرک، آپ سے مشورہ طلب کرتا ہوں. فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا حل لک من ام،
کیا تیری ماں ہے زندہ؟ هل لك من امک، کیا تیری ماں ہے؟ قال نعم، کہنے لگا، فرمایا فلزمها، بس اسی سے چمٹا رہے، فإن الجنت تحت رجلیہا، تو اس کے دونوں قدموں، جنت تحت رجلیہا، جنت اس کے نیچے، رواہ النسائی، امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ماں کی خدمت کر، جوڑا ہے جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ عام طور پر لوگ حدیث بیان کرتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، یہ حدیث نہیں ہے۔ کیا حدیث یہ نہیں ہے کہ جنت ماں، صحیح الفاظ ہے وہ کیا ہے یہ، تو اسی سے لے کر لوگوں نے وہ الفاظ بنا دی، الفاظ یہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر ہے، ماں کی خدمت کر تجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ جنت اللہ قرب والوں کو دیتے ہیں یا بعد والوں کو؟ جی، تو پھر جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں سے کی خدمت کر، تجھے رب اپنے قریب کر دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔